میں نے for the future of our children, and I'm very passionate in understanding that world for the future of our children, is کہ آج میں اپنے بچے کو وہ کیا تعلیم دوں گا. پہلے کلیئر ہوتا تھا کہ بچہ اتنے سال پڑھے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، فلانی چیز بن جائے گا، پھر شادی کرے گا. دوز مائل سٹونز ان لائف ور کلیئر. آج اگر میرے پاس ایک بچہ ہے جو کہ میرا شاید بیٹی کا بچہ ہوگا یا کسی اور کا، تو میں نے اس کے لیے میں کیا سوچوں، اس کو میں کس طرف تعلیم دوں گا، کیونکہ آج سے 20 سال بعد کیا چیز ریلیونٹ ہوگی کیا نہیں ہوگی. سو ایجوکیشن از اے ہیوج ایشو اینڈ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. بٹ سو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرفان سرفراز صاحب میرے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، بیکاز آئی ایم فیسنیٹڈ بائی دا پروجیکٹ دیٹ عرفان صاحب از ڈوئنگ. بیکاز I think it's not only a project about education in Pakistan. I believe it is a project where education is going to be shifted. There's going to be a paradigm shift in education. The system of کہ جی کلاس 1 میں جائے گا تو 2 میں جائے گا تو 3 میں جائے گا اور پھر 8 سال یا 10 سال وہ یہ پڑھے گا تو اور پھر وہ یہ اس کالج میں جائے گا اور اس یونیورسٹی میں. That information, that knowledge, that skill set is becoming very, very informal, fast. So how will this education completely change? I have no clue. I have no expertise in this. But I thought that Irfan Saab's project has always fascinated me for years, because he is coming up with an alternate form of education, which educates a child, which does not make them mental slaves. Because کیا ہمارا اس وقت کا ایجوکیشن سسٹم صرف لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے ہے اور ایک ٹائم ان کو ایک طرح میں لانے میں ہے کہ جی اتنا وقت انہوں نے گزارنا ہی گزارنا ہے اور ایک ریجمن ایک طرح کا بنا ہوا برین لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے. Is this education not going to be completely irrelevant in the coming time? And I believe so it would be. So can we as parents, as grandparents, can we have an alternate scheme in which we can really educate our children and prepare them for the coming future? So I am lucky enough, privileged enough, کہ جی Irfan Saab has joined us today again, and I'm very grateful to Irfan Saab. So let's find out what is new. How is his project doing? آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا نام تھا House of Wisdom. Let's ask Irfan Saab. Irfan Saab, Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us today. And please tell us, how is it going? Is it progressing? What's happening? Thank you very much, sir, for this elaborate setting the context. ہم جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جسٹ ٹو ریکنیکٹ, وہ میں ایک دفعہ بتا دوں. جیسے آشف صاحب نے بتایا کہ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ ہم کبھی سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے بچے کی تیاری کروا لی ہے. نو, ہر 2 سال کے بعد کیا, ہر 6 مہینے کے بعد آپ ایسی ٹرم سن رہے ہوتے ہیں اور ایسے بز ورڈ سن رہے ہوتے ہیں اور ایسے جینون کانسیپٹ سن رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھے. تو یعنی یور نالج ان اے وے ری وائرس اینڈ ایکسپائرز سو فاسٹ کہ اگر اب آپ نے ایسا قوم نہیں پیدا کی نا جو سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہوں, تو اس کے لیے ہم نے ایک سوکھا سا ورڈ کائن کیا ہوا ہے, سیلف لرنر. سیلف لرنر بنانا کیسے ہے, تو ہم نے ایک اسٹریم سر شروع کی ہے جو آئی ول ہائی لائٹ مور آن دیٹ. وہ ہے کہ کیا آپ اپنا بچہ ہمیں 6 گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں, 3 hours plus 3 hours, and that two times in a week. اور وہ پروگرام ہمیں بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں آئیڈیا ڈالا کہ یار پیرنٹس کی انسسٹنس سے کہ ہمیں بات تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن جتنا اچھا آپ خود ایکسپلین کرتے ہیں اتنا ہم اچھا ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ چیزوں کو انٹرنلائز کرنے میں اور وہ بیک گراؤنڈ والی سٹوری بتانے میں اور اس میں وہ ہیومر اور جوک پٹ کرنے میں آپ خود نہیں کلاسیں لیتے. تو پھر ہمیں بھی آئیڈیا آ گیا, ہولے ہولے ہم ادھر آ گئے کہ اب ہم نے ایک پروگرام جو پہلا لانچ کیا اور سکسیزفلی ہم اس کی فرسٹ آئٹریشن کر چکے ہیں, وہ ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں فلیکس اسکول یا ہائیبرڈ اسکول یا لرننگ پاڈ, کہ بچے 6 گھنٹے کے لیے آئیں اور ان 6 months ٹائم ہم تیسری کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس تک کے سارے کانسیپٹ, میتھس کے, سائنس کے, جیوگرفی کے, اس سے بھی زیادہ جو اصل بات ہے سوچنے کے, ایک سیلف لرنر بنا چکے ہوتے ہیں کہ بچے نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اوہ دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. بچوں کے پروگرام ہمارے اس وقت تک ہینڈز آن ہیں, کیونکہ بچہ ہم امیجن کر رہے ہیں 7 سے 14 سال کا بچہ. تو 7 سے 14 سال کا جو بچہ ہے نا,
اس کو آف کورس اے آئی اور یہ ساری چیزیں ہم ساری اس سے کرواتے ہیں کیونکہ ہم اسے سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ آپ نے کیا سوال کرنا ہے اباؤٹ واٹ. تو پہلے تو ہے کہ میں کس کے بارے میں سوال کروں. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ ایک کرٹیکل ٹاپک ہے, اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح دنیا میں جو میں سن رہا ہوں کیا وہ نوائز ہے یا سگنل ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی پرسپیکٹیو ہی اس میں مسنگ ہو جو بات مجھ تک پہنچ رہی ہے, تو میں نے تو یہ سوال جا کے کرنا ہے. ہاں وہ جو سوال کیا جائے گا تو وہ اے آئی مجھے وہ ان 10,000 کتابوں میں سے پڑھ کے بتا دے گی, بٹ از مائی کویسچن رائٹ اور از مائی کویسچن دا ڈیپر لیول وچ آئی ہیو ٹو آسک. یہ ایبلٹی وہاں پہ بچے کے ساتھ کھیل سے, سٹوری سے, اور اصل میں سوئل کے ساتھ ہاتھ گندا کرنے سے, اور اصل میں پینڈولم کے ساتھ کھیلنے سے, اور اس ڈسکورس سے ہوتی ہے. ہم نے اس سارے تجربے میں بے تحاشا سوشل ایکسپیریمنٹ کی. ہر روز ہمارا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا کہ ناؤ لیٹس گو آؤٹ سائڈ ان دا اسٹریٹ, اور کسی سے پوچھتے ہیں, اور ایک دو میں شیئر بھی کر دوں اگر ابھی, تو کہ بچوں نے باہر جا کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لکھا ہوا ہے 1/2, ٹھیک, ہاف, اور ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے 39 ڈیوائڈڈ بائی 80. تو آف کورس 39 ڈیوائڈڈ بائی 80 ہاف سے کم ہے اور یہ ہاف ہے. تو بچے پوچھ رہے تھے کہ یہ 1/2 بڑا ہے, یہ ہاف بڑا ہے, یہ 39 40th بڑا ہے. اب ظاہر ایک دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن ہے تو چھوٹا. بلیو یو می, 1 انجینئر, 1 ایڈوکیٹ, 1 بزنس مین اینڈ ایک اور بچہ جو کامرس کر رہا تھا, چاروں نے غلط جواب دیے. اور بچے اتنا انجوائے کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو واکنگ آن دا اسٹریٹس, یا یہ کیا ہے. اور ہر روز ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا, 2 دن جو بچے آتے تھے ہمارے پاس, اور ہر سوشل ایکسپیریمنٹ میں مطلب دا چلڈرنز لیول آف آ اینڈ کانفیڈنس کی, یار یہ فنڈامنٹلز ہم اب لوگوں کو جا کے سکھائیں گے. تو اس رول میں کہ یس آئی کین گو اینڈ لیڈ وین اٹ کمس ٹو دا تھاٹ ایکسپیریمنٹس اینڈ دا پروسیس. انہیں 2 سوالوں کے جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بڑی جلدی بچے کو سمجھ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ریلیونٹ کویسچن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, جسے ہم سیلف لرنر کہہ رہے ہیں. کہ 1 ہاؤ دا ورلڈ ورکس ایٹ فزیکل لیول, ایٹ ویلیو چین اینڈ پولیٹیکل لیول, اینڈ ایٹ ٹریڈیشن اینڈ میٹا فزیکل لیول, اینڈ 2 اس کے پرابلمس کیا ہیں, میں کون ہوں, میں کون سا پرابلم حل کروں. اس انٹرڈیپینڈنسی میں رزق آٹومیٹکلی فلو کرنا ہے, وہ آپ کا وری ہی نہیں ہے. HOW کی جو میڈیا لنکس ہیں, سب سے آسان ترین, کسی بھی وہ چینل سے آ جائیں, واٹس ایپ چینل سے آ جائیں, کسی بھی چینل سے آ جائیں, جسٹ آسک اس اینڈ وی گیٹ دم بیک, کال اس اینی ٹائم. ہمارے کوئی اس طرح سے ٹائمنگ نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آرٹ پلیس ہماری کوئی فی نہیں ہے. یو کین کم اینی ٹائم, وزٹ, یوز اٹ ایٹسیٹرا. جو اسکیجولڈ پروگرامز ہیں ایڈلٹس کے اور بچوں کے, ہاں اس کی ہم نے ایک بڑی ریزنیبل سی فی رکھی ہوئی ہے. وہ بھی جو اٹینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی فیس جو ہے نا وہ کمپیئر ٹو واٹ یو آر ڈیلیورنگ, دا ویلیو یو ہیو ایڈیڈ ٹو آور اسٹف از ہیوج. تو وہ بھی فری ہے, آپ آئیں, 200 تجربات ہیں, بچہ کر کے چلا جائے. وی ڈونٹ چارج فار دیٹ, اٹس این انٹلیکچوئل پلے گراؤنڈ فار دیم. تو وہ ویسے بھی آ کے دیکھیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے اور تعلیم کتنی دلچسپ ہوتی ہے. کم وزٹ.